السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العظیم العلیم الخبیر، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ الفائزین بمغفرۃ واجر کریم، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، فنعم المولا ونعم النصیر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سنت رسول کی ادائیگی کی محفل ہے، اور آپ نے پوسٹر میں عنوان بھی ملاحظہ کیا ہوگا۔ آج جو گفتگو ہوگی وہ والدین کے حقوق کے تعلق سے اور ڈی جے کی تباہ کاری کے تعلق سے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور ظاہر سی بات ہے یہاں جو مخاطبین ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو سب سے پہلے عبادت کا حکم دے رہا ہے، اس کے بعد شرک سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا حکم دینے کے بعد اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی چیز کا ذکر فرمایا تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنے کے بعد سب سے زیادہ اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا، کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا نہیں، اور ان سے نرمی
والی بات کرنا، نرمی والے انداز میں ان سے گفتگو کرنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ان کو اف کہنے سے بھی منع فرمایا اور ان کے ساتھ نرمی والی گفتگو کرنے کا حکم دیا۔ مزید پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی سے اور رحمت والا بازو، عاجزی والا بازو مہربانی کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے بچھا دینا اور ان کے لیے ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے میری تربیت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے، ماں باپ کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ماں باپ کو مارنے پیٹنے کی اجازت ہوگی؟ ماں باپ کو گالی دینے کی اجازت ہوگی؟ ماں باپ کو برا بھلا کہنے کی اجازت ہوگی؟ جب ماں باپ کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے تو مارنا تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، اور پیٹنا یا ان کو برا بھلا کہنا یا ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا یا ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا، ماں باپ کا مرتبہ بیان ہوا ہے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ ان کو اف تک کہنے سے منع فرمایا گیا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رغیم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل رسوا ہو جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی بات فرما رہے ہیں؟ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ کون ذلیل رسوا ہو جائے؟ کون ہلاک و برباد ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ادرک ابویہ او احدہما، کہ جس نے اپنے ماں باپ کو عند الکبر، کہ بڑھاپے کے وقت اپنے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو پایا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے تھے، ماں باپ ضعیف ہو گئے تھے، ماں باپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ماں باپ کمزور ہو گئے تھے اور ماں باپ کو اولاد کی ضرورت تھی، اس وقت اولاد نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کی اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو پایا، کیونکہ ماں باپ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی اگر اولاد خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو اولاد اگر راضی کر لے تو وہ اولاد جنتی ہو جاتی ہے، وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کی خدمت کرتا تو جنت کا حقدار ہو جاتا، ان کو راضی کر لیتا تو جنت کا حقدار ہو جاتا، جنت میں داخل نہیں ہو پایا، مطلب ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، جو ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ کے رسول ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی ہے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا، اس کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، بلکہ ماں باپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں مزید ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها وإنه ليوجد من مسيرة 500 عام۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ وہ 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، 500 سال کی مسافت سے اس کو سونگا جا سکتا ہے، لیکن تین لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ، ماں باپ کا نافرمان اور بے حیا بے شرم شخص اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یہ تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ان میں ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔
ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے دیوس، بے حیا، یعنی جس کی ماتحت خواتین بے حیائی کا کام کرتی ہوں، برے کام کرتی ہوں، گناہوں کے کام کرتی ہوں اور یہ شخص ان کو روکتا نہ ہو، اس کو دیوس فرمایا گیا۔ یعنی اگر کوئی شوہر ہے اور اس کی بیوی بے حیائی کا کام کرتی ہے، باپ ہے اور اس کی بیٹی بے حیائی کا کام کرتی ہے، بھائی ہے اور اس کی چھوٹی بہن بے حیائی والا کام کرتی ہے اور یہ اسے بے حیائی سے روکتا نہیں، اسے بدکاری سے روکتا نہیں ہے، اسے گناہوں سے روکتا نہیں ہے، تو یہ دیوس ہے، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسی شکل و صورت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسا اسٹائل اپناتی ہے، مردوں جیسا فیشن اختیار کرتی ہے، تو ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور ایسی عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولہم عذاب الیم۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ غور کریں، قیامت کے دن میدان محشر میں کیا ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہر کسی کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن پروردگار حضور فرماتے ہیں تین لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان بما اعطى۔ ماں باپ کا نافرمان پہلے نمبر پر وہی ہے، ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرے نمبر پر ہے شراب پینے کا عادی، اور تیسرے نمبر پر ہے عطیہ کرنے کے بعد، صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان جتانے والا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے ماں باپ کا نافرمان، دوسرے نمبر پر ہے شراب کا عادی، اور شراب کتنی بری چیز ہے آپ کو بتانے کی حاجت ہے۔ شراب حرام ہے اور شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عطیہ دینے کے بعد، صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان جتانے والا۔ یہ چیز بھی بہت عام ہو گئی ہے۔ آج کل لوگ صدقہ دیتے ہیں، لوگ خیرات کرتے ہیں، لوگ غریب کی مدد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فوٹو سیشن ہوتا ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، باقاعدہ وہ پورا منظر، عطیہ دینے والا عطیہ دے رہا ہے، ادھر صدقہ کرنے والا صدقہ کر رہا ہے، غریب کی مدد کرنے والا غریب کی مدد کر رہا ہے، اور ساتھ میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے، فیس بک پر ڈالا جا رہا ہے، واٹس ایپ پر ڈالا جا رہا ہے، اور خوب دکھاوا کیا جا رہا ہے، اور اس غریب کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ کیا یہ درست ہے طریقہ؟ کیا یہ احسان جتانا نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عطیہ دینے کے بعد جو احسان جتاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ آج حال یہ ہو گیا، خوب ریاکاری ہو رہی ہے، خوب دکھاوا ہو رہا ہے، خوب دکھاوا کیا جا رہا ہے، اور دکھاوا کرنے کی وجہ سے، ریاکاری کرنے کی وجہ سے اعمال کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ جملہ کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، پہلے یہ جملہ کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر اور اس کو چھپا، نیکی کر اور اس کو ظاہر مت کر۔ نیکی ظاہر کرنے کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا، لوگ اپنی زبان حال سے گویا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پر ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال۔ یہ ہو گیا ہمارا حال، اور اس طرح سے ان نیکیوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ان نیکیوں کا ثواب آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا جن میں دکھاوا شامل ہو جائے، جن میں ریاکاری شامل ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی پہلے نمبر پر
اگر کسی کا ذکر آیا ہے تو وہ ہے ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اس گناہ میں مبتلا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا ہے، تو آج ہی اسے اپنے اس گناہ سے باز آ جانا چاہیے. کیونکہ ماں باپ کی رضا میں پروردگار کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں پروردگار کی ناراضگی ہے. ماں باپ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں. ماں باپ کو اگر راضی کیا تو جنت میں جاؤ گے، اور ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو جہنم میں جاؤ گے. تو کیا ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہر ایمان والا جنت میں جانا چاہتا ہے. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دیجئے، ان کا کہا ماننے لگ جائیے اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے لگ جائیے، تو انشاءاللہ آپ بھی جنت کے حقدار بن جائیں گے. لیکن اگر کوئی شخص پوری زندگی ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا رہا، ماں باپ کو برا بھلا کہتا تھا، ماں باپ کی بے ادبی کرتا تھا، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب تو وہ گناہ اس کے سر پر ہے، اس گناہ کا بوجھ اس کے سر پر ہے. اب وہ یہ بوجھ کیسے اتارے گا؟ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، اور اب ماں باپ تو حیات نہیں ہے، ماں باپ زندہ نہیں. ماں باپ اگر حیات ہو، زندہ ہو، تو جا کر معافی مانگ لے، یہ ایک طریقہ ہے. معافی مانگ لے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، امید ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، وہ گناہ کا بوجھ سر سے اتر جائے گا. لیکن ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا اور یہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، تو اب اس کے گناہ کی معافی کی صورت کیا ہوگی؟ اب اس کے گناہ کی معافی کی صورت کیا ہوگی؟ اب اپنے سر سے وہ شخص یہ بوجھ کیسے اتارے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ عطا فرمایا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان العبد يموت ابواہ او احدهما وانه لعاق لهما فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. کہ جو شخص جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور یہ ان کی نافرمانی کرتا رہا تھا، یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا اور ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو اب اس کی صورت یہ ہے ماں باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ماں باپ کا فرما بردار لکھ دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اب نیک لوگوں میں شمار ہونے کے لیے، ماں باپ کا فرما بردار شمار ہونے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، ماں باپ کے لیے استغفار کرتا رہے، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، نیک اعمال کرے اور اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچا دے. تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے. جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو پروردگار بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور اشرف الفقہا مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ رسالت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانی، ماں باپ کو اف تک کہنے سے منع فرمایا گیا. اب دیکھیں جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں یا ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے. حضرت حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے میں گیا، ان کی بستی میں گیا،
ان کی آبادی میں گیا، وہاں کے قبرستان میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ اس قبرستان میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایک قبر کھلتی ہے اور اس میں سے وہ مردہ باہر نکلتا ہے، جس کا چہرہ گدھے جیسا ہے، جس کا چہرہ گدھے جیسا ہے، جسم انسانوں جیسا ہے، اور وہ قبر سے باہر آنے کے بعد 3 مرتبہ گدھے کی طرح رینکتا ہے، گدھے کی طرح چلاتا ہے، پھر واپس اپنی قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کی قبر بند ہو جاتی ہے، اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔ حضرت ہوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ شخص، اس کی شکل گدھے جیسی بنائی گئی ہے اور یہ روزانہ عصر کے بعد اپنی قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی طرح 3 مرتبہ چلاتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا ماجرا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو سامنے ایک بڑیا دکھ رہی، ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ جو بڑیا آپ دیکھ رہے ہیں جو سود کاٹ رہی ہے، یہ اس کی ماں ہے، اس مردے کی ماں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ شراب پی کر اپنے گھر آتا تھا، شراب پینے کے بعد جب اپنے گھر پہنچتا تھا تو اس کی ماں اسے شراب سے روکتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ سے ڈر، شراب پینا چھوڑ دے، کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ شراب بہت بری چیز ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جب اس کی ماں اس سے یہ کہتی تھی تو وہ جواب میں کیا کہتا تھا کہ کیا گدھے کی طرح رینکتی رہتی ہے، اللہ اکبر، کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے؟ اپنی ماں سے وہ یہ جملہ کہتا تھا۔ اور آج اس کا خود کا حال یہ ہو گیا، ایک وقت وہ آیا کہ عصر کی نماز کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کی قبر کھلتی ہے اور وہ اپنی قبر سے نکلتا ہے، اس کا چہرہ اور اس کی صورت یہ گدھے جیسی بنا دی گئی ہے، اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی قبر سے نکلنے کے بعد 3 مرتبہ گدھے کی طرح رینکتا ہے، گدھے کی طرح چلاتا ہے اور دوبارہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔ اپنی ماں سے جو اس نے وہ گستاخی والا جملہ کہا تھا، یہ اس کا عذاب ہے کہ روزانہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، روزانہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور آج کل حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جب اولاد کی شادی ہو جاتی، خاص طور پر جب لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے، تو بیوی کے بہکاوے میں آ کر، بیوی کے چکر میں وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے اور ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، پھر اس کو ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال نہیں رہتا۔ یہ ہوتا ہے آج کل، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فضل زوجته على امه فعليه لعنت اللہ وملائکته والناس اجمعین، کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ماں کا مرتبہ بیوی کے مقابلے میں بڑا ہے، تو جو شخص بیوی کے مقابلے میں ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی بیوی کی بات تو مانتا ہے لیکن ماں کی بات نہیں مانتا ہے، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد ماجد نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میں نے طلاق نہیں دی، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو طلاق دینا گوارا نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا، لیکن وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اپنے باپ کی محبت کو اپنی بیوی کی محبت پر ترجیح دو۔
اپنے باپ کی محبت کو اپنی بیوی کی محبت پر ترجیح دو، یعنی اپنے باپ کا کہا مانو اور اسے طلاق دے دو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے تو طلاق دے دینی چاہیے، لیکن جب طلاق دینے کا حکم دینے والا بھی فاروق اعظم جیسا ہو تب یہ حکم ہوگا۔ طلاق دینے کا حکم دینے والا فاروق اعظم جیسا ہو تب یہ حکم ہوگا۔ فاروق اعظم نے حکم دیا تو کچھ ایسی بات ہوگی تبھی تو حکم دیا ہے، کچھ دیکھا ہوگا تبھی تو حکم دیا ہوگا۔ آج کل کے ماں باپ بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج کل کے ماں باپ کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، کوئی قصور نہیں ہوتا، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر بیٹے سے مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو ایسی صورت میں ماں باپ کو سمجھایا جائے گا، فوراً طلاق دینے کا حکم نہیں ہوگا، اور اگر خلاف شرع بغیر کسی وجہ شرعی کے وہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہے ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی وجہ شرعی ہو، شرعی وجہ ہو، جیسے کہ ماں باپ نے دیکھا کہ بہو نماز نہیں پڑھتی ہے، بہو گناہوں کے کام کرتی ہے، بہو پردہ نہیں کرتی ہے، بہو یہ غلط کام کر رہی، وہ غلط کام کر رہی، شریعت کے اعتبار سے جو غلط ہے، اور ایسے کاموں کی بنیاد پر ماں باپ نے بیٹے سے مطالبہ کیا کہ یہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو، تو اب ایسی صورت میں اس کو طلاق دینے کا حکم ہوگا، کیونکہ یہاں وجہ شرعی موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت پر بیوی کی محبت کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کو اس کو جو ہے بالکل توجہ نہ دی جائے، بیوی کے بالکل حقوق ادا نہ کیے جائیں، ایسا بھی نہیں۔ آپ ماں باپ کے بھی حقوق ادا کریں اور بیوی کے بھی حقوق ادا کریں، دونوں میں بیلنس قائم کریں، دونوں میں توازن قائم کریں، ماں باپ کا بھی خیال رکھیں اور بیوی کا بھی خیال رکھیں۔ اور جو بیوی آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کرتی ہو نا، وہ آپ کی بیوی ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جو بیوی آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر رہی ہو، آپ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں، آپ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے عبادت گزار، بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے اور روزوں کی بھی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت سخت بیمار ہو گئے اور اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ زندگی کی امید ختم ہو گئی۔ تو آپ کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ کے صحابی نزا کی حالت میں ہیں، ان کا انتقال ہونے والا ہے، ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جانے کے بعد حضرت علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو، یعنی ان کو کلمہ پڑھاؤ۔ اب یہ تینوں حضرات آئے رضی اللہ عنہم اور انہوں نے حضرت علقمہ، دیکھیں صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول کتنا بڑا مرتبہ ہے، کوئی ولی کتنے بھی بڑے مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، غوث یا قطب کیوں نہ بن جائے، وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، ان کا آپ واقعہ سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ حضرت علقمہ کو جب حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت عمار نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، اب وہ کلمہ پڑھ ہی نہیں پا رہے، ان کی زبان کھل ہی نہیں رہی ہے، ان کی زبان سے کلمہ نکل ہی نہیں رہا، وہ لوگ پریشان ہوئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کیا گیا، حضور تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کے ماں باپ زندہ ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ان کی بوڑھی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بوڑھی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اماں یہ حضرت علقمہ کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، تو وہ بوڑھی ماں جواب دیتی کہ علقمہ تو بہت اچھے ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں اور بہت زیادہ روزے بھی رکھا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس سے راضی ہو یا ناراض ہو، تو وہ بوڑھی ماں جواب دیتی کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو وہ بوڑھی خاتون جواب دیتی ہے کہ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا کہا تو مانتا تھا، میرا کہا نہیں مانتا تھا، اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، میری اطاعت نہیں کرتا تھا، اپنی بیوی کے کہے پر چلتا تھا اور میرے کہے پر نہیں چلتا تھا، اس وجہ سے میں اس
سے ناراض ہوں۔ اب کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ جب لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو وہ بوڑھی خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اس میں آگ لگواؤں گا، اور آگ لگانے کے بعد تیرے بیٹے کو اس میں ڈلوا دوں گا۔ آگ لگوانے کے بعد تیرے بیٹے کو اس میں ڈلوا دوں گا۔ اب کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا کرے گی؟ تو وہ فوراً ماں اگرچہ ناراض تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیسے یہ گوارا کر سکتی ہوں کہ میری نگاہوں کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ یا رسول اللہ اسے آگ میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ بات گوارا نہیں کرتی ہے کہ تیرے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلایا جائے، تو تجھے یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہو گیا ہے، وہ جہنم کی آگ کا حقدار ہو گیا ہے۔ اور جب تک تو اس سے راضی نہیں ہوگی، اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کا صدقات و خیرات اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اسے یہ عبادتیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا جہنم کے عذاب سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو اس سے راضی ہو جا۔ فوراً وہ ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال کو حضرت علقمہ کے گھر کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کے معلوم کرو کہ علقمہ کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضرت علقمہ کے گھر کے دروازے پر ہی پہنچے تھے، اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے، اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ پتا کیا چلا کہ ماں ناراض تھی تو کلمہ نہیں نکل رہا تھا، ماں ناراض تھی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، اور جب ماں راضی ہو گئی تو آسانی کے ساتھ زبان پر کلمہ آ گیا۔ پتا کیا چلا کہ ماں باپ ناراض ہوں تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارے آپ کی کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ ایک صحابی رسول کی بات ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، جب صحابی رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو سوچیں ہمارے آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہرگز ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اچھا، ماؤں کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، ماؤں کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو ایک یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ جب شادی ہوگی تو توجہ بھی بٹے گی، محبت بھی بٹے گی، دھیان بھی بٹے گا، اس کا وقت بھی تقسیم ہو جائے گا۔ اب وہ جو پہلے آپ کو وقت دیتا تھا، ماں کی بات کر رہا ہوں، بیٹا جو ماں کو پہلے وقت دیتا تھا اب اتنا وقت نہیں دے پائے گا، کیونکہ بیوی بچوں کو بھی وقت دینا ہے۔ اس کی محبت بٹ گئی، اس کی توجہ بٹ گئی ہے، لیکن اگر وہ آپ سے بھی محبت کر رہا ہے، آپ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، آپ کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اس میں کون سی تکلیف والی بات ہے، اس میں کون سی ناراض ہونے والی بات ہے؟ تو مائیں جو ہیں وہ تنگ نظری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ، یہ فطری چیز ہے، یہ تو ہونا ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور مائیں کیا ہوتی ہیں، وہ تنگ نظری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بیٹے کی جب توجہ بٹتی ہے، جب اس کی محبت، اس کا وقت جب تقسیم ہوتا ہے تو وہ اسے گوارا نہیں ہوتا، وہ اسے برداشت نہیں کر پاتی ہے اور بہو کی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ آئی ہے تب سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، یہ آئی ہے تب سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، یہ اس کی تنگ نظری ہے، یہ فطری چیز، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس کو تو سوچنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ خود بیوی بن کر آئی تھی تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس وقت اس کی کیا خواہش تھی، اس وقت اس کی کیا تمنا تھی۔ ماں کو خود اپنا زمانہ یاد کرنا چاہیے، اس وقت تو اس کی تمنا یہ تھی کہ شوہر کی پوری توجہ مجھ پر ہو جائے۔ آج بیٹا اپنی بیوی کو لے کر آیا تو بیٹا اگر اس سے محبت کر رہا ہے، بیٹا اس پر توجہ دے رہا ہے، تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر دونوں کے حقوق ادا کر رہا ہے،
ماں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے اور بیوی کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر واقعی وہ جورو کا غلام بن گیا ہے اور اس طرح کا حال ہو گیا کہ ماں باپ کو پورے طور پر چھوڑ دیا ہے، یہ ہوتا ہے نا آج کل، یہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن سے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، وہ ماں جو 9 مہینے تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ماں نے، اور جب وہ پیدا ہوا تو 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، اس کی گندگی کو بھی صاف کیا اس نے، اور ہر خوشی اور غمی کے موقع پر اس کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اس کو لباس مہیا کرتے رہے، خود کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اولاد کو ہر ممکن کوشش کر کے ہر نعمت پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ماں باپ۔ یعنی ماں بھی بیٹے کا خیال رکھ رہی ہے، ماں بھی بیٹے کو، اولاد کو سردی اور گرمی سے بچا رہی ہے، اس کا لباس بھی تبدیل کر رہی ہے، اس کو نہلا بھی رہی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے، اور باپ باہر جا کر کما کر لا رہا ہے اور بچوں کی ساری ضرورتیں وہ بھی پوری کر رہا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کا اولاد پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اگر ماں باپ نہ ہو تو ہم خود دنیا میں نہ ہو۔ یہ ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ حقیقت میں ہمیں پیدا کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، لیکن دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ماں باپ کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن جب یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پیروں پر جو کھڑے ہوئے ہیں، آج جو اس قابل ہو گئے ہیں کہ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں، یہ جو اس قابل ہوئے ہیں، ان کو اس قابل بنایا کس نے ہے؟ ان کو اس قابل ان کے ماں باپ نے بنایا ہے۔ اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اپنا وہ زمانہ یاد کریں جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ خود چل نہیں سکتے تھے، جب آپ خود اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے، جب آپ خود اپنی گندگی کو صاف نہیں کر سکتے تھے، جب آپ خود لباس تبدیل نہیں کر سکتے تھے، خود نہا نہیں سکتے تھے، اس وقت یہی تو ماں باپ تھے جنہوں نے آپ کا خیال رکھا۔ اس وقت آپ کو ماں باپ کی ضرورت تھی تو انہوں نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اور آج ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے ہیں، جب آج ماں باپ مجبور ہو گئے، جب آج ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں، ماں باپ عمر رسیدہ ہو گئے اور ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، اور اسی وقت آپ جب زیادہ ضرورت ہوتی ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں جورو کے بہکاوے میں آ کر، بیوی کے بہکاوے میں آ کر، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں میں بیلنس کرنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ آج ہو کیا گیا ہے، اولڈ ایج ہوم قائم ہو گئے، جیسے یتیم خانہ ہوا کرتا تھا، بچوں کا یتیم خانہ ہوا کرتا تھا، اب بوڑھوں کا یتیم خانہ کھل گیا ہے۔ ابھی یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئی ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں آئی، اللہ کا شکر ہے۔ آج مسلمان کتنا ہی برا ہو لیکن کم سے کم اتنا خیال کرتا ہے، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائے، کم سے کم اس کے ذہن میں، اس کے تصور میں ماں باپ کا اتنا تو ادب ہے، اگرچہ دور ہو جائے گا لیکن اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈالے گا، اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈالے گا، اتنا تو خیال کرتا ہے۔ لیکن اور زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کی ضرورت۔ اچھا، کچھ لوگوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، الگ گھر لے لیا، الگ کمرہ لے لیا اور ماں باپ کو دوسرے گھر میں رکھ دیا، ماں باپ کو دوسرے گھر میں رکھ دیا، ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں۔ اور اب کیا کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ماں باپ کو ہر مہینے خرچہ پہنچا دیتے ہیں، ہر مہینے پیسہ پہنچا دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے نادان، ان کو صرف تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، ان کے تمہاری موانست، تمہاری غم خاری اور تمہاری دل جوئی کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ماں باپ کو اولاد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ان کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد تھوڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھے، ان سے گفتگو کرے تاکہ ان کا دل بہلے، کیونکہ وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اولاد جائے تھوڑی دیر ان کے ساتھ گفتگو کرے، ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، اور جب ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں تو پروردگار راضی ہو جاتا ہے۔ تو ان کو صرف تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ دے کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سارے حقوق ادا کر دیے، صرف یہی حق نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کے دل کو خوش بھی کرنا ہے، ان کو راضی بھی کرنا ہے۔ تو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج یہ ماحول ہو گیا کہ ماں باپ کو الگ کر دیا جاتا ہے، ماں باپ کو ساتھ میں رکھے
اور ماں باپ کے حقوق کا پورے طور پر خیال رکھیں۔ میں نے عرض کیا کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور ماں باپ تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ ماں باپ کو راضی کرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے، اور ناراض کرو گے تو جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اگر تعجب خیز منظر دیکھنا چاہتے ہو تو دریا کے کنارے پر چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر تشریف لے گئے تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف ابن برقیہ کو حکم دیا کہ پانی میں غوطہ لگا کر دیکھو پانی کے اندر کچھ ہے کیا۔ تو حضرت آصف ابن برقیہ نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک کافوری گنبد نمودار ہوا، ایک کافوری قبہ نمودار ہوا جو موتیوں سے، جو جواہرات سے، یاقوت سے بنا ہوا تھا، اور اس کے 4 دروازے تھے، اور چاروں کے چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، اور دروازے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود ایک بھی قطرہ پانی کا گنبد کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گنبد کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا ماجرا ہے، تجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میری ماں اندھی ہو گئی تھی، اور میرے باپ اپاہج ہو گئے تھے، معذور ہو گئے تھے، اور میں نے 70 سال تک اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ 70 سال تک میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ جب میری ماں کا آخری وقت آیا، جب اس کا انتقال ہونے والا تھا، تو میری ماں نے میرے لیے دعا کی، اللہم اطل عمرہ فی طاعتک، اے پروردگار میرے بیٹے کی عمر کو دراز کر دے، میرے بیٹے کی عمر کو لمبی کر دے، اور یہ عمر تیری اطاعت میں گزرے، تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں بسر ہو۔ اور جب میرے والد کا انتقال ہونے والا تھا تو میرے والد نے مجھے یہ دعا دی کہ اے پروردگار تو اس سے ایسے مقام پر خدمت لے، اسے ایسی جگہ پر عبادت کرنے کا موقع عطا فرما جہاں شیطان کا گزر بھی نہ ہو سکے، جہاں شیطان کا گزر بھی نہ ہو سکے۔ جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو میں دریا کے کنارے پر آیا، تو دریا کے پانی سے یہ گنبد نمودار ہوا، میں اس گنبد میں داخل ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک میں اس گنبد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سا زمانہ تھا جب تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب تمہارے ماں باپ کا انتقال ہوا، یہ کون سا زمانہ تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا تو 2400 سال تک کا زمانہ گزر چکا تھا، یعنی اس کی عمر لمبی ہوئی 2400 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکے تھے، اور آگے کتنی لمبی عمر ہوئی یہ نہیں پتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آگے پوچھتے ہیں کہ تیرے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے، یہ بھوک لگتی ہوگی، پیاس لگتی ہوگی، تو اس کے لیے کیا انتظام ہوتا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ روزانہ ایک زرد رنگ کا پرندہ، ایک پیلے رنگ کا پرندہ اس گنبد میں آتا ہے، وہ ایک پرندہ آتا ہے اور ایک زرد رنگ کی چیز، ایک پیلے رنگ کی چیز وہ یہاں پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جب میں اسے کھاتا ہوں اس زرد رنگ کی چیز میں مجھے ساری دنیا کے ذائقے اور ساری دنیا کے لطف محسوس ہوتے ہیں، اور وہ چیز مجھے بھوک سے بھی بچا لیتی ہے، مجھے پیاس سے بھی بچا لیتی ہے، سردی گرمی سے بھی بچا لیتی ہے، اور اس چیز کے کھانے کے بعد سستی بھی دور ہو جاتی ہے اور نیند بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس چیز کا پھل ہے؟ یہ ماں باپ کو راضی کرنے کا پھل۔ انہوں نے 70 سال تک ماں باپ کی خدمت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدلہ عطا فرمایا، ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور آخرت کا جو اجر و ثواب ہے اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ کہ یہ جو چیز ہے نا، ماں باپ کی فرما برداری یا ماں باپ کی نافرمانی، یعنی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ یہ گناہ ایسا ہے ماں باپ کی نافرمانی، اس کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے، آخرت میں تو ہے اس کا عذاب۔ دوسرے گناہ اس میں مہلت دے دی جاتی ہے،
نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس میں مہلت دے دی جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس میں مہلت دے دی جاتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما یشاء، کہ سارے گناہوں میں سے جن گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، الا عقوق الوالدین، مگر ماں باپ کی نافرمانی، فإنہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ نے روزانہ کی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے آج ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب ہے۔ تو ہرگز کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں۔ تو ماں باپ کے تعلق سے یہ کچھ باتیں آپ نے سماعت کی۔ اب ہمارا جو دوسرا موضوع ہے، جو دوسرا ٹاپک ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ڈی جے گانے باجے کی تباہی بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ ڈی جے باجے اور گانے، اور اس کی وجہ سے آدمی دوسرے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ شیطانی کام ہے۔ ڈی جے باجے اور گانے یہ شیطانی کام ہے، شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان اس کے ذریعے سے لوگوں سے بہت سارے گناہوں کے کام کرواتا ہے۔ یہ شیطانی کام کیسے ہے؟ کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی خوش الہانی عطا فرمائی تھی، یعنی بہت ہی خوبصورت آواز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور جب آپ خوش الہانی کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے، تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی نرم ہو کر بہہ جاتے تھے۔ کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے، پہاڑ بھی نرم ہو کر بہہ جاتے تھے، اور جنگل کے جانور، جنگل کے درندے اور جنگل کے پرندے جنگلوں سے باہر نکل آتے تھے اور وہ اپنی طبیعت کو بھول جاتے تھے، جانور بھی اپنی طبیعت کو بھول جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سن کر پرندے زمین پر گر جاتے، اڑنا بھول جاتے تھے، اور جو درندے ہوتے تھے وہ کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، درخت جھومنے لگ جاتے تھے، اور پانی بہنا بند کر دیتا تھا، پانی رک جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لذت عطا فرمائی تھی۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس لذت کو، اس خوش الہانی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی، بہت سے لوگوں کا انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب زبور کی تلاوت شروع کی تو آپ کی آواز کی لذت کی وجہ سے اس لذت کو برداشت نہ کرتے ہوئے 702 شیزائیں اور 12,000 بوڑھے مردوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی آواز کو سن کر 700 نوجوان لڑکیوں کا انتقال ہو گیا اور 12,000 بوڑھے مردوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی آواز میں ایسی تاثیر تھی، اب شیطان کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ ایک نبی کی آواز میں یہ تاثیر، اور لوگ اتنے متاثر ہو رہے ہیں، لوگ آپ کے کلام کو سننے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، جوق در جوق، جماعت در جماعت لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو شیطان کو یہ بات کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بے قرار ہو گیا۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو بلایا اور اس نے ایک تدبیر اختیار کی، اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب شیطان نے کیا کیا اس پر غور کریں گے۔ شیطان نے، ابلیس نے اپنے چیلوں کو جمع
جمع کیا اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد ان سب نے مل کر بانسری بنائی، سارنگی بنائی، طبلہ بنایا، ڈھول بنایا، اور انہوں نے سب نے مل کر یہ موسیقی کے آلات بنائے، یہ میوزک کے آلات بنائے، سارنگی بنائی، بانسری بنائی، طبلہ بنایا، ڈھولک بنایا، اور ان سارے آلات کو لینے کے بعد یہ ابلیس اور اس کے چیلے حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس کے مقابلے میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ادھر زبور کی تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر یہاں شیطان ابلیس اور اس کے چیلوں نے یہ طبلے بجانا شروع کر دیا، یہ ڈھول بجانا شروع کر دیا، سارنگی اور بانسری بجانا شروع کر دیا، اور فسقیہ گناہوں والے اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو ہدایت والے تھے، جن کے دلوں میں ہدایت کا نور تھا، وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں گئے، لیکن جن کے نصیب میں گمراہی لکھی ہوئی تھی وہ شیطان کی محفل میں جا کر بیٹھ گئے، وہ گانا سننے لگ گئے، وہ طبلے والی محفل میں چلے گئے، وہ میوزک والی محفل میں چلے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میوزک اور موسیقی کا پہلا موجد اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ موسیقی کو، میوزک کو اگر کسی نے ایجاد کیا ہے وہ شیطان نے ایجاد کیا۔ یہ سب آلات موسیقی، یہ میوزک کے آلات ہیں، یہ ڈی جے ہے، گانا ہے، باجا ہے، یہ سب شیطان کے ہتھیار ہیں۔ ان کو سب سے پہلے شیطان نے ایجاد کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے کلام سے دور کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اللہ کا کلام نہ سنیں، زبور کو نہ سنیں، اور اس کا یہ کام آج بھی جاری ہے۔ شیطان کا یہ کام آج بھی جاری ہے، وہ اسی میوزک کے ذریعے سے، اسی گانے باجے کے ذریعے سے، انہی فلموں ڈراموں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے۔ شیطان آج بھی یہ کام کرتا ہے، یہ ڈی جے باجے کے ذریعے سے اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی جے گانے باجے میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کو نمازوں میں مزہ نہیں آتا، ان کو عبادت میں لطف نہیں آتا، کیونکہ وہ شیطان کے آلہ کار بن چکے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے آلہ کار بن چکے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اب شیطان ان کو جس طرح چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ گانے باجے کی وجہ سے اس کے ذریعے سے ان کو اور دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو گانوں سے ہمیں بچنا ہے، اور ڈی جے سے ہمیں بچنا ہے، یہ میوزک سے ہمیں بچنا ہے۔ میوزک حرام ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغناء فإنہ یزید الشہوۃ ویہدم المروۃ وإنہ لینوب عن الخمر ویفعل ما یفعل السکر، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم گانے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ گانا شہوت کو ابھارتا ہے، شہوت کو برانگیختہ کرتا ہے، اور مروت اور انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ شراب والا کام کرتا ہے، جو کام شراب کرتی ہے یہ وہ کام کرتا ہے، جو کام نشہ کرتا ہے یہ وہ کام کرتا ہے۔ نشے میں آ کر انسان الٹے الٹے کام کرنے لگ جاتا ہے، شراب پینے کے بعد انسان گناہوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے، شراب پینے کے بعد دوسرے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کے شراب دوسرے گناہ کرواتی ہے، اسی طرح یہ گانا بھی بہت سارے دوسرے گناہ کرواتا ہے۔ اس گانے کی وجہ سے شہوت بھڑکتی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس چیز میں مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ گانا سنتے رہتے ہیں، ہمیشہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کی شہوت برانگیختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ زنا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، وہ بدکاری کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، وہ بد نگاہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، وہ بے حیائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور ان ساری برائیوں کے کام کے وہ مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب کا سبب یہ گانا بنتا ہے، یہ فلمیں بنتی ہیں، یہ ڈرامے بنتے ہیں، یہ میوزک بنتا ہے، اور یہ بے حیائی والے کام بنتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے آدمی دوسرے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا، لوگ دنیا دار لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ گانا روح کی غذا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ گانا روح کی غذا ہے، گانا سننے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی پناہ، گانا سننے سے کیا ملتا ہے؟ قرآن پاک سننے سے دل کو سکون نہیں ملتا، اور اس کو گانے سے سکون مل رہا ہے۔ اپنے ایمان کا علاج کرائیں، اپنے ایمان کا علاج کرائے۔ جس کو گانے سے سکون ملتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سے سکون نہیں ملتا، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق کو اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ گانے کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔
اور نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی۔ حضور نے مطلق فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق عملی بھی پیدا ہو سکتا ہے اور نفاق اعتقادی بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گانا سننے والا آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، ایک طرف ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک طرف اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک طرف رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے نفاق عملی۔ اور جب آدمی گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھتا ہے، گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ کرنے لگ جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ کرتے کرتے جب اسے توفیق نہیں ملتی، اللہ کی پناہ، صد بار معاذ اللہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہوں میں آگے بڑھتے بڑھتے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی گانے تو ہیں، آپ کو نہیں معلوم کتنے کفریہ کلمات ہوتے ہیں گانوں کے اندر۔ گانا سنتے سنتے آدمی کافر ہو جاتا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو گیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا گانا سنتے سنتے۔ گانے میں کتنے کفریات ہوتے ہیں، بیان کرنے کی حاجت، کچھ تو اتنی صریح چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تو ایسی صاف اور کھلی ہوئی باتیں ہوتی، کفریات ہوتے ہیں کہ جن کو عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ ارے سیدھا محبوب کو خدا کہا جا رہا ہوتا ہے، محبوب کی عبادت کی بات ہو رہی ہوتی، معاذ اللہ محبوب کی پوجا کی بات ہو رہی ہوتی، کیا اس کے کفر ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا اس کے شرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور کیا یہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ پھر بھی نوجوان سن رہے ہوتے وہ گانا، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزوں کے بارے میں جب توجہ دلائی جائے تو کیا کہتے ہیں، حضرت ہم کو پتا نہیں تھا کہ یہ کفری کلمہ ہے، تو سنا کیوں پھر؟ سنا کیوں پھر؟ ہم کو پتا نہیں تھا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہم کو پتا نہیں تھا، یہ عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ جہالت یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کیونکہ آپ دارالاسلام میں رہتے ہیں، ہندوستان دارالاسلام ہے اور کثیر تعداد میں یہاں علماء بھی دستیاب ہیں، کتابیں بھی دستیاب ہیں، علم حاصل کرنے کے کثیر ذرائع موجود ہیں، ویڈیوز کے ذریعے سے بھی، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو یہ آپ کا قصور ہے۔ اب آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، حکم لگے گا۔ اگر آپ نے کوئی کفری گانا سنا ہے تو حکم لگے گا، تجدید ایمان کرنا پڑے گا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور نکاح والے ہیں تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، مرید ہے تو پھر سے بیعت کرنی پڑے گی۔ گانا سنتے سنتے کافر ہو جاتے پتہ نہیں چلتا۔ صرف ایک مثال دوں کہ گانے کیسے کیسے ہوتے ہیں اور ایمان کو کیسے وہ برباد کر دیتے ہیں۔ پچھلے سال یا اس سے ایک سال پہلے ایک گانا بہت زیادہ چلا تھا، تو اس کے بارے میں ہم سے سوال پوچھا گیا، لوگ وہ اسٹیٹس پہ لگا رہے تھے، یہ ہوتا ہے نا آج کل اسٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے، گانے لگا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ وہ والا گانا اسٹیٹس پہ لگا رہے تھے۔ تو ہمارے ایک شاگرد نے اپنے دوست کے اسٹیٹس پر اس کو سنا، تو انہوں نے سوال پوچھا، کیونکہ وہ جانکار تھے، علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، تو ان کو لگا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، تو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا کہ حضرت یہ ہمارے فلاں دوست نے یہ گانا اسٹیٹس پر لگایا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ گانا کیا تھا؟ اس کے کچھ الفاظ اس طرح کے، پورا تو مجھے یاد نہیں، اس کے کچھ الفاظ اس طرح کے تھے کہ رب نے تمہیں بنانے میں معاذ اللہ اپنے خزانے خالی کر دیے، رب نے تمہیں، محبوب سے کہہ رہا ہے کہ رب نے تمہیں بنانے میں معاذ اللہ اپنے خزانے خالی کر دیے، یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے خالی نہیں ہو سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ چاہے جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، جتنا چاہے ثواب عطا فرما دے، جتنی چاہے نعمتیں عطا فرما دے، دنیا کی نعمتیں عطا فرما دے، آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ خزانوں کا ختم ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گانا لگایا، زندہ باد، زندہ باد۔ تو دیکھیے گانا سنتے سنتے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔
تو خبردار ہرگز بھی گانا نہ سنیں، یہ ڈی جے باجے وغیرہ سے دور رہیں اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو، اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ گانے ہرگز ہرگز نہ سنیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ شامت نفس کی وجہ سے یا شیطان کو اس کی سازش میں کامیاب کرنے کے لیے گانا سننا ہی چاہتے ہیں، گانا سننا جائز نہیں ہے، گانا یہ میوزک اور وغیرہ یہ جو ڈی جے باجے ہیں یہ سننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آپ ضد پر ہیں اور سننا ہی چاہتے ہیں تو ہماری ایک نصیحت قبول کر لیں، ہماری ایک نصیحت قبول کر لیں کہ خبردار ہرگز ہرگز ایسا کوئی بھی گانا نہ سنیں جس میں عبادت کا لفظ آ رہا ہو، جس میں پوجا کا لفظ آ رہا ہو، جس میں سجدے کا لفظ آ رہا ہو، جس میں کوئی بھی دینی لفظ استعمال کیا گیا ہو، نماز کا لفظ آیا ہو، طواف کا لفظ آیا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا لفظ آیا ہو جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بھی ایسا لگے کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو ہرگز ہرگز اس گانے کو نہ سنیں۔ یوں تو کوئی بھی گانا سننا جائز نہیں ہے، کوئی بھی سارے گانے نہ سنیں۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، ایمان بچانا چاہتے ہیں تو عافیت اسی میں ہے کہ آج ہی سے سارے گانے سننا بند کر دیں اور نعت شریف سننا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اس کو سننا شروع کر دیں۔ تو کیا ہوگا؟ وہ جو کہتے ہیں نا گانا یہ اس سے روح کو سکون ملتا ہے، وہ وقتی سکون ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کا سکون اگر چاہتے ہیں تو ہمیشہ کا سکون آپ کو نمازوں میں ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت میں ملے گا، اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حقیقی روح کی غذا تو یہ ہے، حقیقی روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا تلاوت قرآن ہے، روح کی غذا یہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ پروردگار فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں، اگر آپ دباؤ کے شکار ہو گئے ہیں، اگر آپ ٹینشن میں ہیں، اگر آپ فکر مند رہتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، عبادت کرنا شروع کر دیجئے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے، آپ کا سارا ٹینشن دور ہو جائے گا، ڈپریشن دور ہو جائے گا، دماغی تناؤ دور ہو جائے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، دماغی بیماریاں بھی کتنی زیادہ ہو گئی، دل کی بیماریاں بھی کتنی زیادہ ہو گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ اور جب بندہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو یہ جسم بھی ایک مشین ہے، یہ مشین خراب ہونے لگتی ہے، اور جب مشین خراب ہونے لگ جاتی تو اس میں طرح طرح کی بیماریاں ہونے لگ جاتی۔ عام طور پر جو دنیا کی مشینیں ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو مشین جس کام کے لیے بنائی گئی ہو، اگر اس مشین سے وہ کام نہ لیا جائے، اس مشین کو بند رکھا جائے، اس مشین کو بیکار چھوڑ دیا جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہ مشین خراب ہو جاتی ہے، وہ مشین بگڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا یہ جسم بھی ایک مشین ہے، اور اس مشین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے جسم کی یہ مشین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اگر اس سے عبادت والا کام نہ لیا جائے، اس سے نماز والا کام نہ لیا جائے، یعنی انسان نماز نہ پڑھے، انسان عبادت نہ کرے تو یہ مشین خراب ہونے لگ جاتی ہے، اور اس میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، پھر دماغی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے، اور دل کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے، اور روحانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جسمانی بیماریوں سے بھی نجات چاہتے ہیں اور روحانی بیماریوں سے بھی نجات چاہتے ہیں تو آج ہی عبادت کرنا شروع کر دیجئے، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیجئے، اور یہ گانوں باجوں سے، فلموں ڈراموں سے، ڈی جے باجے سے بچ جائیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ روحانی طور پر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور جسمانی طور پر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو یہ گانا روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ نماز، عبادت اور تلاوت قرآن روح کی غذا ہے۔ ایک آخری حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، جو یہ ڈی جے باجے گانے یہ اتنے عام ہو گئے نا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 باتیں بتائی تھی، 5 باتیں بتائی تھی کہ جب لوگوں میں یہ 15 باتیں، 5 نہیں 15 باتیں، حضرت علی قدم اللہ وجہہ الکریم کو حضور نے کتنی باتیں بتائی تھی؟ 15 باتیں، اور ارشاد فرمایا
کہ جب یہ 15 باتیں لوگوں میں عام ہو جائیں گی تو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں اور بلائیں آنے لگیں گی۔ اب آپ غور کریں گے کہ یہ 15 باتیں آج ہمارے درمیان عام ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو دولت بنا دیا جائے گا، جب مال غنیمت کو دولت، یعنی جیسے دولت حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے ایسے لوگ مال غنیمت کی لالچ کریں گے، مال غنیمت کو دولت بنا لیا جائے گا، والامانت مغنما، اور امانت کو مال غنیمت بنا دیا جائے گا، یعنی لوگ امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں گے، والزکات مغرما، اور زکات کو تاوان سمجھنے لگ جائیں گے لوگ، یعنی زکات بھاری لگنے لگ جائے گی، جیسے تاوان ادا کرنا بھاری ہوتا ہے اسی طرح زکات ادا کرنا بھاری ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، کیا لوگوں کو اس زمانے میں زکات ادا کرنا بھاری پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یہ حالات ہو گئے ہیں، لوگ زکات ادا کرنے میں آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پسو پیش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مال کمایا، اتنی محنت کی، اتنا کاروبار کیا، اتنی تجارت کی، اور یہ مال ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ ہماری محنت کا مال ہے۔ حقیقت جانے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محنت سے یہ مال کمایا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو مال آپ نے کمایا وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو زکات کے طور پر آپ دیں گے، جو صدقہ دیں گے، وہ بھی اللہ کا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ سارا مال تم سے چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے مال عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے مال چھین لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے مال آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی محنت کرتا رہتا ہے اس کے باوجود مال نہیں ملتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مال جو ملتا ہے یہ اللہ کی قدرت سے ملتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو پورا مال لے لے، لیکن اس نے پورے مال کا مطالبہ نہیں کیا، صرف 40ویں حصے کا مطالبہ کیا ہے، صرف 2.5% کا مطالبہ کیا، اور وہ بھی ادا کرنا تمہیں جان پر آتا ہے، وہ بھی ادا کرنا بھاری پڑتا ہے۔ تو آج یہ حالات ہو گئے، زکات ادا کرنا لوگوں پر بھاری ہو گیا۔ حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ بس زکات مغرمن، یہ زکات تاوان کی طرح ہو جائے گی، یہ زکات تاوان کی طرح ہو جائے گی۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّسُولُ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کی بات تو مانے گا لیکن اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ بیوی کی بات مانی جاتی ہے اور ماں کی بات نہیں مانی جاتی۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے دوست کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے گا لیکن اپنے باپ پر ظلم کرے گا۔ یہ بھی آج کل ہو رہا ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو بہت اچھا برتاؤ ہو رہا ہے، دوستی تو بہت رائج ہو گئی، دوستوں کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے اور گھر میں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، دوست کی بات مانی جا رہی ہے لیکن باپ کی بات نہیں مانی جا رہی۔ یہاں تک کہ باپ کو بھی اگر کوئی باپ بات منوانی ہوتی ہے تو باپ کو بھی دوستوں سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، تم کہہ کر دیکھو شاید تمہاری بات مان لے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حضور نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ برا صدیقہ و جفا اباہ، کہ اپنے دوست کا کہا تو مانے گا، اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا لیکن اپنے باپ پر ظلم کرے گا۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی۔ آج یہ بھی ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں لوگ چلاتے ہیں، مسجدوں میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، مسجدوں میں لوگ آوازوں کو بلند کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا لیڈر، قوم کا سردار، قوم کا نیتا ان کا سب سے بڑا کمینہ انسان ہوگا، سب سے ذلیل ترین انسان، قوم کا جو ذلیل ترین انسان ہوگا وہ قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے، آج تقوی نہیں دیکھا جا رہا ہے لیڈر بنانے کے لیے، اپنا سردار بنانے کے لیے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، نیک ہے کہ نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ جو دنیا کے اعتبار سے جتنا ذلیل ہوتا ہے، جتنا کمتر ہوتا ہے، اس کو سردار بنا لیا جاتا ہے، اس کو اپنا لیڈر بنا لیا جاتا ہے۔ یہ بات حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، شراب پی جائے گی، شراب نوشی بہت عام ہو جائے گی، لوگ ریشم پہننے لگ جائیں گے۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے لیکن لوگ مرد لوگ ریشم پہننے لگ جائیں گے، یعنی حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اسی جملے کی وجہ سے اس حدیث پاک کو آپ حضرت
حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ کہ گانے والیوں کو بلایا جائے گا اور یہ ڈھول طبلے اور آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے گا، یعنی گانے بازوں کا عام رواج ہو جائے گا، گانے والیوں کا عام رواج ہو جائے گا، یہ گانے والے عام ہو جائیں گے اور گانوں کو لوگ عام طور پر سننے لگ جائیں گے، گانا سننے کی کثرت ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے کی ارشاد فرما دیا تھا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ گانا اور یہ باجا، یہ ڈی جے، یہ عام ہو جائے گا، یہ آلات موسیقی، یہ میوزک کے جو جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں یہ سب عام ہو جائیں گے، یہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا اور آج ہم اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گانا باجا عام ہو چکا، یہ آلات موسیقی عام ہو چکے ہیں۔ مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ بھی ہو رہا ہے، گزرے ہوئے لوگوں کو، آبا و اجداد کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے، بزرگان دین کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، اب حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں فَلْتَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ فَسْخًا أَوْ خَسْفًا أَوْ فَسْخًا، جب یہ سب ہونے لگ جائے، جب یہ ساری برائیاں عام ہو جائیں، جب یہ ساری 15 کی 15 چیزیں لوگوں میں عام ہو جائیں تو اس وقت مصیبت آنے لگ جائیں گی، اس وقت تم سرخ رنگ کی ہوا کا انتظار کرنا، اس وقت زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرنا، اس وقت چہرے بگاڑے جانے کا انتظار کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب یہ 15 چیزیں لوگوں کے درمیان عام ہو جائیں گی تو لوگوں پر مصیبتیں آنے لگ جائیں گی، لوگوں پر بلائیں آنے لگ جائیں گی، طرح طرح کی بیماریاں آنے لگ جائیں گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی بلائیں پھیل رہی ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بے حیائیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بلائیں وبائیں آ رہی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اگر ان بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو، بے حیائی کے کاموں کو، نافرمانی کے کاموں کو، یہ ڈی جے باجے اور یہ گانوں کو، فلموں ڈراموں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نیک بندہ بننا پڑے گا، نیک نمازی بننا پڑے گا۔ گناہوں کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو آپ سے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، ساری وبائیں دور ہو جائیں گی۔ بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت پر اگر آپ عمل کرنے لگ جائیں تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے خرافات سے، سارے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔